الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خطبے میں ایک آیت پڑھی گئی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث سنائی گئی. یہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 پیغامات اور 3 ہدایتیں دی ہیں. جمعوں کا فاصلہ طویل ہو گیا، کئی جمعہ گزرے. اس سے پہلے اس حدیث کا جو پہلا جملہ تھا، پہلی ہدایت اور پہلا پیغام، اس سلسلے کی تفصیلات عرض کی گئی تھی. ابھی دوسرے جملے سے متعلق کچھ تفصیلات پیش کرنی ہیں. حدیث پاک کا ترجمہ یہ: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری امت اس دنیا کو عظیم سمجھنے لگے گی، دنیا کی دنات اور حقارت کے بجائے اس کا اعزاز اور اس کی بڑائی اپنے دلوں میں بٹھا لے گی، تو نزعت منہا ہیبت الاسلام، اسلام کی اور اس دین کی جو ہیبت، جو عظمت، جو وقار ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس عظمت اور وقت کو ختم کر دیں گے. یہ وبال ہے بڑا خطرناک. خیر تفصیلات اس مجلس میں عرض کی گئی تھی کہ ایک مومن کی دنیا کی زندگی اس طرح کی گزرنی چاہیے کہ دنیا کی دنات اور حقارت اس کے پیش نظر رہے اور آخرت کا اعزاز، اس کی بڑائی، اس کی محبت اس کے دل میں رہے. ایسا ہوگا تبھی تو ایک مومن کے سامنے جب دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہوگا، دنیا کا تقاضا کچھ اور ہے، دین کا تقاضا کچھ اور ہے. اگر دنیا کی عظمت دل میں ہوگی دنیا کو ترجیح دے گا، اور اگر دین کی عظمت دل میں ہوگی تو دنیا کو ٹھکرا دے گا. اور ایک مومن سے اللہ اور اس کے رسول نے یہی چاہا ہے کہ دنیا میں زندگی اس طرح گزارو کہ دنیا کی وقت تمہارے دل میں نہ ہو. جس دن یہ تمہارے دل میں آ گئی تو اسلام کی، اس دین کی جو وقت، جو عظمت ہے تمہارے دلوں سے نکل جائے گی. تم دین کو ٹھکرانے والے بن جاؤ گے اور دنیا کو اپنانے والے بن جاؤ گے. یہ پہلا جملہ تھا. اس سلسلے میں تفصیلات گزشتہ جمعہ جو کئی جمعہ پہلے گزرا اس میں بیان ہوئی تھی. دوسرا جملہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ارشاد فرمایا، جس میں اہم پیغام اور ہدایت ہے اپنی امت کے لیے. آپ فرماتے وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةَ الْوَحْيِ، کہ جب میری امت
بھلی باتوں کا حکم کرنا چھوڑ دے گی اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دے گی تو وہی کی جو برکتیں ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس امت کو محروم کر دے گی۔ یہ تو ترجمہ ہوا اس جملے کا۔ مطلب یہ بنا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ خود بھی بھلے کام کرنے والا ہو، دوسروں کو بھی حکم دینے والا ہو، خود بھی برائی سے بچنے والا ہو، دوسروں کو بھی بچنے کا حکم کرنے والا ہو۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس دین کا عالمگیر شعبہ ہے۔ اس میں زمانے کی تحدید نہیں ہے کہ آپ بھلی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکنا اپنے گھر والے اور اپنے ماتحتوں کو کیجیے، صرف اپنے محلے والوں کو کیجیے۔ یہ عالمگیر شعبہ ہے اور دین کی تمام چیزیں اس شعبے سے وابستہ ہے۔ دین کے عقائد بھی اس سے لگے ہوئے ہیں، دین کی عبادات بھی لگی ہوئی ہیں، دین کی معاشرت، دین کی سیاست، دین کے معاملات، دین کے اخلاق، یہ سب اس شعبے سے لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں جیسے صحیح عقائد اختیار کرنے کا حکم ہے، دوسروں کو تلقین بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں عبادات ادا کرنے کا حکم ہے، دوسروں کو تلقین کرنا چاہیے۔ اچھا اخلاق اختیار کرنے کا حکم ہے، دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ بد اخلاقی سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی تلقین کرنا ہے۔ معاملات میں صحت کا اہتمام کرنا ہے، دوسروں کو بھی تلقین کرنا ہے۔ حرام سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی تلقین کرنا ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس دین کا اہم ترین شعبہ ہے، اہم ترین رکن ہے، عالمگیر شعبہ ہے۔ دین کی تمام چیزیں اس شعبے سے وابستہ ہے اور یہ اس دین اسلام کی، دین محمدی کی خصوصیت ہے کہ اس نے اس پوری امت مسلمہ کو ایک اکائی کی شکل میں پیش کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو ایک جسم کی طرح قرار دیا ہے۔ میں اور آپ الگ الگ نہیں ہیں، صورت والے دوسرے شہر والے الگ الگ نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں امت مسلمہ جہاں کہیں آباد ہے، حضور فرماتے ہیں ایک جسم کی طرح ہے۔ اور جب یہ ایک جسم کی طرح ہے تو پھر اس دین میں، دین اسلام میں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں ترقی ہو، اصلاح ہو، مفادات ہو، وہ انفرادی حد تک محدود ہو، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ جب پوری امت ایک جسم کی طرح ہے تو یہ مفادات آپ دوسروں کے لیے بھی چاہیں، اصلاحات دوسروں کے لیے بھی چاہیں، ترقیات دوسروں کے لیے بھی چاہیں۔ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا مطیع اور فرما بردار اچھا بندہ بنوں تو میرا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ دوسرے اللہ کے بندے بھی ایسے بنیں۔ جب میں اپنی ترقی چاہتا ہوں تو میرا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ترقی کے فیصلے کرے۔ جب میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں تو پھر امت کے لیے بھی ترقی اور اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ اس دین کا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اہم پیغام ہے۔ اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اور اس سے سستی برتنے والوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسی وعیدیں سنائی، کیسے آسان انداز میں ارشاد بیان کی۔ احادیث کی کتابوں میں یہ سب تفصیلات ملتی ہے کہ امت جب امر بالمعروف کو چھوڑ دے گی، بھلی باتوں کا حکم کرنا چھوڑ دے گی اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دے گی تو پھر کن حالات سے دوچار ہوگی، اللہ تعالیٰ کے کن سزاؤں کے لیے اپنا آپ کو یہ پیش کرے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حقائق کو بڑی آسانیوں کے ساتھ، ایسی مثالوں کے ساتھ جس کو عام سام آدمی بھی سمجھ سکے، آپ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، مسلم شریف میں ان کی روایت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں الواقع علی حدود اللہ، القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل سفینۃ استہموا فیہ الی آخر حدیث، کہ میری امت کا ایک شخص یا ایک گروہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حدود کا لحاظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پابندیوں کو مد نظر رکھتا ہے۔ دین میں پابندیاں ہیں، یہ مت کرو، یہ مت کرو، اعمال میں کچھ پابندیاں ہیں، اقوال میں کچھ پابندیاں ہیں، اخلاق میں کچھ پابندیاں ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک گروہ وہ ہے جو ان پابندیوں کا لحاظ رکھتا ہے، جس سے منع کیا گیا اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور حضور فرماتے دوسرا وہ ہے الواقع فیہا،
جو اللہ تعالیٰ کے حدود کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی پابندیوں کا لحاظ نہیں رکھتا، جو باتیں اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے وہ نکالتا ہے، جو کام نہیں کرنے چاہیے وہ کام وہ گروہ کرتا ہے، جو اخلاق نہیں اپنانے چاہیے یہ گروہ ان اخلاق کو اپناتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کشتی میں کچھ لوگ سوار ہوں۔ کشتی دو منزلہ ہے، ایک اس کا بالائی حصہ ہے، ایک اس کا زیری حصہ ہے۔ اب تمام کے تمام مسافر تو ایک حصے میں سوار نہیں ہو سکتے، لازمی طور پر کچھ لوگوں کو اوپر سواری کرنی، کچھ کو نیچے کے حصے میں سوار ہونا ہے۔ اب کون اوپر سوار ہو اور کون نیچے سوار ہو، حضور فرمائے تو اس کے لیے قرآن اندازی کی گئی۔ جن کے نام اوپر کے منزلے پر نکلے وہ اوپر سوار ہوں گے، اور جن کے نام نیچے کے منزلے میں رہیں گے وہ نیچے سوار ہوں گے۔ اتنی آسان مثال سے آپ نے سمجھایا کہ عام سام آدمی نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کی اہمیت کو اور چھوڑنے کے نتیجے میں اس کے نقصان کو آسانی سے سمجھ لے گا۔ ابھی سفر شروع ہوا میٹھے پانی کا، ندی کا، کشتی چل رہی ہے، کچھ سفر طے ہونے کے بعد پانی کی ضرورت پیش آئی۔ اب اوپر کے حصے میں جو لوگ مسافر ہیں ان کو تو پانی کی ضرورت کو پورا کرنا آسان ہے، آسانی سے اپنا برتن نیچے ڈالیں گے، لے لیں گے پانی۔ لیکن جو نیچے کے حصے میں سوار ہے اگر ان کو پانی چاہیے تو ان کو اوپر آنا ہے، تو وہ اوپر آتے ہیں اور اپنی پانی والی ضرورت کو پورا کر کے پھر نیچے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ جب بڑھنے لگا تو اوپر والوں نے کچھ شکایت کی کہ تم اپنی جگہوں پر بیٹھو، تمہارے آنے سے ہمیں یہاں زحمت ہوتی ہے۔ اب ان کے اس روک ٹوک پر اگر نیچے کے مسافرین یہ طے کر لے کہ ہم بھی کیوں اس جنجال میں پڑے، اوپر جائیں اور ان کی تیز نگاہوں کا ہم شکار ہو، ان کے تانے اور ان کے جملوں کو سننے کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کریں، اس کے بجائے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی پانی کا نظام نیچے ہی کر لیں۔ کیسے کریں گے؟ تو کشتی میں سوراخ کر لیا جائے کہ پانی وہیں سے سیدھا اندر سپلائی ہو جائے اور ہم اپنی ضرورتیں پوری کر لیں، نہ اوپر جانے کی ضرورت ہے نہ اوپر والوں کے ملفوظات سننے سے محسوس ہوں گے۔ اب یہ اطلاع جب اوپر والوں کو ملی کہ زیری حصے میں سفر کرنے والے مسافرین نے یہ طے کیا ہے کہ وہ اپنی پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نیچے ہی سوراخ کرنا چاہتے ہیں، اگر اوپر کے مسافرین یہ سمجھیں کہ وہ جانے اور ان کا کام جانے، تو حضور فرماتے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ جب پانی کشتی کے اندر آئے گا، کشتی کو ڈبائے گا، تو جنہوں نے سوراخ کیا ہے صرف ان کو نہیں ڈبائے گا، جنہوں نے سوراخ نہیں کیا ہے اوپر کے حصے میں جو مسافرین ان کو بھی ڈبا کر رہے گا۔ یہاں عقل مندی کا ثبوت یہ ہے کہ اوپر والے نیچے والوں کو روکے، منت سماجت کر کے روکے کہ تمہارا ایک بار نہیں 10 بار اوپر آنا گوارا ہے، لیکن تم یہاں سوراخ کرو یہ گوارا نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال پیش کی اور اس سے یہ پیغام دیا آپ نے کہ امت میں جو لوگ برائیوں کے مرتکب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے منع کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو نہیں کرتے، اگر نہ کرنے والے ان کرنے والوں کو نہیں روکیں گے، اللہ نے کرے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا اور پکڑ کا، گرفت کا فیصلہ آئے گا تو یہ فیصلہ صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رہے گا جنہوں نے نافرمانی کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ اللہ کی یہ پکڑ، اس کی یہ گرفت ان لوگوں کو بھی اپنے لپٹ میں لے لے گی جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا تھا لیکن ان کرنے والوں کو کرنے سے روکا نہیں تھا۔ ایک اور روایت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں دوسروں کو بھی بھلی باتوں کا حکم کرتے رہو، دوسروں کو بھی برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ میں اس طرح لے لیں گے کہ جب وہ پکڑ آ جائے گی تو پھر کسی دعا مانگنے والے کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحیح ارشاد حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اسی لیے علماء اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ہر علاقے میں، ہر محلے میں، ہر معاشرے میں، ہر سماج میں، بلکہ ہر گھر کے وڈیل کو بڑے کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس طرح کی نگرانی کا معاملہ کرے، خود بھی اہتمام کرے برائیوں سے بچنے کا، اچھائیوں کے کرنے کا، اور اپنے ماتحتوں کے معاملے میں بھی اہتمام کرے۔ کوئی برائی ہے اس کو روکنے کی فکر کرے، گھر میں برائی ہو رہی ہے بڑا چھوٹوں کو روکے، محلے میں برائی ہو رہی ہے سمجھدار لوگ ان ناسمجھ لوگوں کو روکے، علاقے کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے اگر برائی عام ہو رہی ہے تو روکنے والوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ نتیجہ نکالنا کہ روکنے سے کیا فائدہ،
ہماری بات کون سنتا ہے؟ نقار خانے میں طوطی کی آواز کی کیا قیمت؟ یہ سوچنا اور یہ فیصلہ کرنا بہت غلط فیصلہ ہوگا۔ میرا اور آپ کا فریضہ روکنے کا ہے، روکنے کے نتیجے میں وہ رکتے ہیں یا نہیں اس کے ہم پابند نہیں ہیں۔ قرآن نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا تذکرہ کیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم خلاف ورزی کرنے میں انہوں نے ہیلے بہانوں سے کام لیا۔ قرآن نے ان کی سزا بھی بیان کی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا، لیکن جب یہ پورا قصہ قرآن نے نقل کیا تو وہاں یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگ تو یہ برائی کرتے تھے اور کچھ لوگ ان برائی کرنے والوں کو برائی سے روکتے تھے کہ ایسا مت کرو، یہ گناہ کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے، یہ اس کو ناراض کرنے والا کام ہے، مت کرو۔ وہ رکتے نہیں تھے۔ تو کچھ لوگ تھے اس سماج میں بھی، وہ ان روکنے والوں سے یوں کہتے تھے کیوں تم روکتے ہو، یہ گناہ کرتے ہیں، ان کے اس کا وبال ان کے ذمہ ہے، تمہارے روکنے کا کیا فائدہ؟ تو ان روکنے والوں نے جو جواب دیا وہ قرآن نے ذکر کیا ہے، وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، تم کہتے ہو مت روکو، ہم تو اس لیے روکیں گے کہ کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کر سکے کہ اللہ تیری نافرمانی ہوتی تھی، ہمیں یہ گوارا نہیں تھا، ہمارے بس میں تو نہیں تھا کہ تیری نافرمانی کو روک سکے، لیکن ہمارے بس میں جتنا تھا اپنی زبان چلانا، اپنی زبان ہلانا، وہ ہم نے کر لیا تھا، یہ عذر پیش کر سکیں گے ہم۔ معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس روکنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو تو وہ رک جائے۔ تو آج بھی یہ صدا عام ہونے لگی ہے، دنیا میں بگاڑ عام ہو گیا، گناہوں کا ماحول عام ہو گیا۔ ان بیانات کا کیا فائدہ؟ منکرات سے روکنے کا کیا فائدہ؟ یہ سوچ غلط ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم خود اپنے آپ کو برائیوں سے روکیں اور برائی سے روکنے کا اہتمام کریں۔ کوئی رکتا ہے یا نہیں رکتا اس کے ہم پابند نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کے ذمے یہ ایک اہم کام لگایا ہے کہ صرف اچھائی کو اور برائی سے بچنے کو اپنے تک محدود مت رکھو، دوسروں کو بھی اچھائی کا پیغام دو اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنے کا اہتمام کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں ایک اور وعید نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تم وحی کی برکتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اب جس امت کو وحی کی برکات نہ ملے، قرآن اور حدیث کی روشنی اس کو حاصل نہ ہو، اس کے انوارات سے اس کے دل منور نہ ہو، تو وہ کیسے کامیاب زندگی گزارے گا؟ وحی کو کہا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو، باری تعالیٰ کے فرمان کو۔ کلام الہی یہ وحی ہے، ارشادات نبوی یہ وحی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کی برکتیں یہ ہیں۔ سب سے پہلی برکت اس کو سمجھنے کی صلاحیت کا ملنا، دوسری برکت اس پر عمل کرنے کی توفیق کا ملنا، تیسری برکت کہ اس قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو وعدے اور بشارتیں سنائی گئی اس سے خوش ہونا، اور جو وعید اور دھمکیاں سنائی گئی اس سے ڈرنا۔ تو جو آدمی امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو، ایسے گروہ کو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت بھی دیں گے، عمل کی توفیق بھی دیں گے، اور ایسا یقین اس کے دل میں پیدا کریں گے کہ قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے وعدوں پر اس کو خوشی ہوگی اور وعیدوں پر اس کو ڈر ہوگا۔ اور اگر نہیں ہے، جیسا بہت بڑا طبقہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے محروم ہے، تو نہ قرآن اور حدیث کا فہم رہا، نہ عمل کی توفیق رہی، نہ قرآن اور حدیث کے وعدوں پر کوئی خوشی ہوتی ہے، اور نہ وعیدوں اور دھمکیوں سے کوئی ڈر لگتا ہے۔ بس جو من میں آیا کر لو۔ بھئی یہ بڑا سخت کام ہے، اس پر بڑی سخت وعید بیان کی گئی، لیکن یہ جملہ اسی طرح اثر کرتا ہے جیسے کانوں سے رین کا جملہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس فریضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر معاشرے میں، ہر گھر میں جن کو اللہ تعالیٰ نے وجاہت دی ہے، اس کا اہتمام کرے کہ کوئی برائی پنپنے نہ پائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔